اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 132 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بذات خود ہے، لہٰذا اللہ کو ہی ہر کام کے لیے پکارو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ کا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وکفا، اور اللہ کافی ہے، باللہ یعنی اور اللہ کافی ہے، وکیلا، اور اللہ کارساز ہے۔ اور اللہ کافی ہے اور اللہ وکیل ہے، اللہ کارساز ہے۔ جب زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے تو پھر اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر عورت اور مرد میں علیحدگی ہو جاتی ہے، دونوں اگر کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وہ ان کے لیے اچھا انتظام فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عورت کو دوسرا خامد مل جائے گا اور مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے دل میں ڈالے گا، فلاں جگہ جاؤ، جہاں جائے گا وہاں کے آفیسر کے دل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی الفت ڈال دے گا تو وہ اسے ملازمت دے دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ جب عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ میاں بیوی جو معاشرے کا اہم ستون ہیں، ان کی زندگی پرسکون ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کی زیادتی کی معافی مانگ کر آپس میں صلح کر کے گھر کی رونق کو دوبالا کر لیں۔ جو لوگ اپنے حقیقی خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات مخلوق سے ہی التجا کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پھر اللہ اس کا انتظام فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، رزق دوں گا۔ تم سب مجرم ہو، یہ جان لو کہ بخش دینے پر میں قادر ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تجھے بخش دوں گا۔ تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تمام لوگ اگر کٹھے ہو کر سب نیک بن جائیں تو ان کی نیکی میری بادشاہی میں
مچھر برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے مردہ زندہ تمام لوگ مجرم بن جائیں، گناہ کر کے گناہوں سے بھرپور ہو جائیں، تو میری بادشاہی میں مچھر برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اگر تم سب لوگ مجھ سے اپنی مرضی کی چیزیں مانگو، اگر میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق ہر چیز دے دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی ہوگی جتنا کہ سوئی کو دریا میں ڈالو پھر اس کے ساتھ دیکھو کتنا پانی آتا ہے۔ میں بہت عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ جب میں کچھ کہتا ہوں تو میں فرما دیتا ہوں، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف سے ہے۔ مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے، دیوتاؤں سے مدد مانگنے والے، جنات کی پناہ طلب کرنے والے، پتھروں کو سجدہ کرنے والے، شیطانوں کی پیروی کرنے والے سب سن لیں کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی عذاب الہی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لو۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ انسان کی تمام ضرورتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ جب بندہ اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو وہ بندے کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جس کی کوئی جائز ضرورت ہو اس کے لیے اگر اس آیت کو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس آیت کو اگر درود شریف اول آخر رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے اور اس کو مسلسل جاری رکھے 40 دن تک، انشاءاللہ تعالی بندے کی ضرورت جو جائز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز ضرورتیں پوری فرمائے، آمین۔